السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے کہ ہم نے غزوہ بدر کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے اور اس کے متعلق سورۃ الانفال میں جن آیات کا ذکر کیا ہم نے ان کو بھی بیان کیا۔ آج انشاءاللہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 اور 10 بیان کی جائے گی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی اس مدد و نصرت کا ذکر فرمایا کہ جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو عطا کی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذ تستغیثون ربکم، اور جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے کہ فاستجاب لکم، ہماری مدد فرما، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا، تمہاری التجا کو قبول کیا اور 1000 فرشتوں سے اللہ رب العزت نے مدد و نصرت فرمائی، اور وہ 1000 فرشتے بھی ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آتے گئے۔ وما جعل اللہ الا بشریٰ ولتطمئن بہ قلوبکم، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ مدد و نصرت وما جعلہ اللہ الا بشریٰ اس لیے نازل کی گئی، اس خوشخبری تھی، ولتطمئن بہ قلوبکم، میں خوشخبری سنائے گی کہ تاکہ تمہارے دل مطمئن رہیں، اطمینان کے ساتھ تمہارے دل رہیں، تمہیں کسی بات کی ٹینشن نہ ہو۔ وما النصر الا من عند اللہ، اور مدد و نصرت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ رب العزت غالب و حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر مدد و نصرت کا تذکرہ کچھ یوں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد و نصرت غزوہ بدر میں 1000 فرشتوں کے ساتھ کی۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی ہے وہ 1000 فرشتوں کے ساتھ فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آنے والے ہیں۔ پیچھے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 313 کی تقریباً تھی اور کفار کی تعداد 1000 کا لشکر مسلح فوج کے ساتھ تھا۔ اللہ رب العزت نے جب 1000 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور کہاں وہ مسلح کافروں کا لشکر اور کہاں یہ 1000 فرشتے، صاف پتہ لگتا ہے کہ کفار کو عبرتناک شکست ہوئی ہوگی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی ہوگی۔ پہلے غزہ میں فتح ہوئی، اور اسی طرح اس بات کو بھی اچھے انداز میں تفصیل ہو گئی کہ وہ جو لوگ جو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں جائیں گے، جس طرح پیچھے ہم نے ان کا ذکر بھی کیا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا بیان فرمایا، ان کے لیے بھی ایک سبق آیا کہ مسلمانوں کو مدد و نصرت تب اللہ کی طرف سے نصیب ہو جاتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کام کے حکم دیں، اور اس حکم کے اندر جب وہ بندہ وہ حکم کو سرزد کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی مسلمانوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور بے حد مدد کرتے ہیں کہ یہ جو میرا بندہ میرا حکم کا تابع ہو رہا ہے، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ میں نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہارے دل مطمئن رہیں، تم لوگوں کو جو مدد و نصرت اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ جو مدد و نصرت ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس بات کا بھی واضح کر دیا گیا شاید میں، ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ رب العزت غالب و حکمت والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہی آج کا غزوہ بدر کے حوالے سے سلسلہ تھا، جو ابھی آگے بھی جاری رہے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے آئے گا۔ آج ہماری سورۃ الانفال کا جو پہلا رکوع تھا وہ اپنی تکمیل کو بھی پہنچا۔ اس میں ہم نے جو کچھ سیکھا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی، اس کو یاد رکھنے کی، اس سے سبق اندوز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آئندہ آگے بھی ہم نے جو کچھ سننا ہے اس کو پڑھنے کی، صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی، سبق اندوز ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو بھی اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور اس کو صحیح طریقے سے اصل انداز کے ساتھ صحیح معنوں میں لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔